واٹس ایپ پہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ سعودی عرب کے جو شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، مفتی اعظم تھے، وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے. وہ فقہ حنبلی کو فالو تو کرتے تھے، مگر وہ کہتے تھے کہ میں امام احمد کی تقلید نہیں کرتا، میں صرف قرآن و سنت کو مانتا ہوں، اس کے حساب سے فتویٰ دیتا ہوں میں. تو وہ واٹس ایپ میں جنہوں نے مجھے میسج بھیجا، ان کا نظریہ یہ تھا کہ دیکھو ان کا مذہب صحیح ہے، اور ہمارے بارے میں کہا کہ آپ لوگ تو امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہو. سوال سمجھ میں آیا؟ یعنی یہاں کے علماء تو امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں، اور سعودیہ کے جو مفتی اعظم ہیں وہ کسی کو فالو نہیں کر رہے. وہ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ قرآن و سنت کو. وہ دلیل کو فالو کر کے فتویٰ دیتے ہیں. اب جواب سمجھو، سنو میرا، اللہ کرے جواب سمجھ میں آ جائے. جب جواب ہی سمجھ میں آئے تو قرآن و سنت کہاں سے سمجھ میں آئے گا آپ لوگوں کے. میں نے کہا کہ شیخ بن باز قابل احترام تھے ہمارے لیے، وہ تو قرآن و سنت کو فالو کر کے جب فتویٰ دیتے ہیں تو آپ اس فتوے کو فالو کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ یا آپ پھر ڈائریکٹ قرآن و سنت ہی کو فالو کرتے ہو؟ نہیں آ رہی بات. آپ تو ان کے فتوے ہی کو فالو کرو گے نا، اس اعتماد پر کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں. لہذا آپ ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہو یا ان کے فتوے کو فالو کر رہے ہو؟ اگر آپ ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہو تو شیخ بن باز کا درمیان میں واسطہ لانے کی پھر ضرورت کیا ہے؟ پھر ان کے حوالے دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کے فتاوی کی کتابوں کو آگ لگا دو پھر. اور اگر آپ بن باز کو اس لیے فالو کر رہے ہو کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں صرف قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں، تو خدا کی قسم یہ دعویٰ امام احمد ابن حنبل نے 1000 دفعہ کیا ہوگا کہ میں صرف قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں. تو پھر امام احمد ابن حنبل کے فتوے کو فالو کرنا یہ بن باز کے فتوے کو فالو کرنے سے زیادہ اہم ہے. کیوں؟ امام احمد ابن حنبل 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں جن پر پوری امت مسلمہ نے اعتماد کیا ہے. شیخ بن باز یقیناً میرے لیے قابل احترام ہے، قابل اعتماد ہیں، مگر پوری امت مسلمہ کے لیے قابل اعتماد نہیں ہے. ان کے بہت سے فتاوی پر امت کی اکثریت نے اعتراض کیا کہ یہ غلط ہیں، جس میں 3 طلاق کا مسئلہ بھی ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ بن باز کی تقلید کرو تو اس کو اتباع کا نام دے دو، امام احمد بن حنبل کی تقلید ہو تو اس کو جہالت کا نام دے دو اور شرک کا نام دے دو. کوئی گل تو نہیں نہ ہوئی پائن؟ کوئی پنجابی بیٹھے ہوتے تو اس وقت کیا کہتے؟ کوئی گل تو نہیں نہ ہوئی. نہیں یار انہیں رہنے دیں ایسی، ٹھیک ہے، جیسے چل رہے ہیں ویسے چلتے رہیں. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. ہمارا دین یتیم نہیں ہے کہ آج کوئی 15ویں صدی میں بیٹھ کے قرآن و حدیث ہمیں سمجھا رہا ہو. یہ تحقیقات چلی آ رہی ہیں، اور جتنا پیچھے جائیں گے، جتنا اسلاف کو فالو کریں گے، اتنا قرآن و سنت کے قریب ہو جائیں گے. اور جتنا بعد والے لوگوں کو فالو کریں گے، نام قرآن و سنت کا ہوگا مگر قرآن و سنت سے اتنا ہی دور ہٹتے چلے جائیں گے. بات قرآن و سنت کی نہیں ہے، قرآن و سنت کی تشریح کی ہے. تشریح کیا کرتے ہو آپ قرآن و سنت کی؟ عوام کو قرآن و سنت کی تشریح کے نام پہ بیوقوف بنانا بہت آسان ہے، بہت آسان. اگر تشریح کے نام پہ بیوقوف بنایا جائے تو ہر آدمی نے قرآن و سنت کا لیبل لگایا ہوا ہے اور لوگوں کو اسلاف سے بدگمان بھی کر رہا ہے، اور کہتا اپنے آپ کو کیا ہے کہ میں صرف اسلاف کو فالو کرتا ہوں، میں بعد والوں کو فالو نہیں کرتا. یعنی بعد والے کسی اور کو فالو کیا کرتے تھے. یہ بات یاد رکھیں، یہ امت یتیم نہیں ہے کہ یہ پورا ایک سلسلہ ہمارا، 1 سیکنڈ کے لیے بھی امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوئی ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کے بعد اللہ نے علماء کو انبیاء کا وارث بنایا ہے، اور آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی مذہب آئے گا. لہذا ہر دور میں اس مذہب کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے.